اور جو دیکھنے اور سننے والوں سب کی خدمت میں پی اے کالج میموریز یوٹیوب چینل کی طرف سے خاکسار عرفان احمد اور محمود ملک اور عرفان شاکر کے محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ ہم آپ کو ممنون ہیں کہ آج آپ نے پروگرام میں لائیو شرکت کر رہے ہیں۔ آج یادوں کے دریچے کا 94واں پروگرام ہے۔ جو پروگرام ہم نے لاسٹ سنڈے کو کیا تھا 93 پروگرام مولوی چراغ الدین صاحب کے بارے میں، اس سے متعلق بعض احباب کی نے جو رائے بھجوائی ہے ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر اتوار کے دن بعض لوگ فارغ نہیں ہوتے، جماعتی پروگرامز ہوتے ہیں، حلقوں کے اجلاسات ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، خواہش کے باوجود بہت سے لوگ جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتے، اور جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ان کو میں مختصر کر کے یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ مکرم مجیب اصغر صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے یہ ریکارڈ شدہ پروگرام دیکھا ہے۔ میں ری کنفرم کرتا ہوں کہ میں جب عمان سے ایک مرتبہ گھر روا آیا تو مولوی چراغ الدین صاحب نے مجھے اپنے گھر بلوایا اور عمان کے صدر مقام مسقط اور اس کے مختلف حصوں کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے، جہاں وہ خلافت ثانیہ میں کچھ عرصہ مبلغ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ شیخ نور احمد صاحب منیر بھی وہاں رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ان مقامات کو میرے ساتھ ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا۔ اس طرح مولوی اسماعیل دیالگڑھی صاحب جو رفیق کار تھے اپنے مولوی چراغ الدین صاحب کے، ان کے صاحبزادے ہیں محمد انیس صاحب دیالگڑھی، وہ لکھتے ہیں مجھے نہایت افسوس ہے کہ میں اس پروگرام میں شرکت نہ کر سکا۔ مولانا چراغ الدین صاحب کے ساتھ میری بھی یادیں ہیں۔ خاکسار کو اپنے والد مولانا محمد اسماعیل دیالگڑھی کے ساتھ ان کے گھر ایبٹ آباد میں چند دن رہنے کا موقع ملا، اور مولوی چراغ الدین صاحب بھی جب روا آتے تو والد صاحب مرحوم سے بزرگ مل کر جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان بزرگوں کے اذکار کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ آپ کا پروگرام دن بدن مقبول ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروگرام دینے کا کام دیتا ہے، جس سے ان بزرگوں کی سیرت کی روشنی میں آگے بڑھنے کی طاقت ملتی ہے، اور پھر دوسرے بزرگ بھی یاد آنے لگتے ہیں، اور یوں یادوں کے چراغ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ چہرے چشم تصور میں آ بستے ہیں، اور پھر ہر تصور سے تصویر ابھرنے لگی، نام بن کر زباں پر اترنے لگی۔ ذکر اتنا حسین تھا کہ ہر لفظ نے فرت الفت سے بوسے زباں کے لیے۔ حامد خالد صاحب امریکہ سے، جو شیخ محبوب صاحب خالد کے صاحبزادے ہیں، ان کا ایک لمبا خط ہے، اس میں سے کچھ حصہ میں پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں انہوں نے ایک تجویز دی ہے، میں وہ تجویز اپنے باعث تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی سے رکھے۔ جو بیڑا آپ نے علیہ السلام کالج کی تاریخ اور اس کے تدریسی عمل، اساتذہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو نئی نسل کو علم سے بہرور کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کی مخلصانہ جدوجہد کو محفوظ کرنے کا جو طریق اپنایا ہے، شاید اس سے قبل اس معیار کا کوئی سلسلہ تاریخ ہماری نظروں سے نہیں گزرا۔ اسی توفیق بے شک آپ اور آپ کی ٹیم کے ادنا کوششوں، حضور اقدس کی دعاؤں اور اجازت سے جاری رہنا ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہ واقعی تعلیم اسلام کالج نامی ادارے کا نام اور اس کی اہمیت کا عکاس ہے۔ کچھ عرصہ قبل کے بعض احباب نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر ممکن ہو تو ان پروگراموں میں بیان کیے جانے والے بعض واقعات بہت تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، جن کا تحریری شکل میں موجود ہونا ہمارے ان سینئرز کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے نظام سے پوری طرح آگاہی نہیں رکھتے۔ ان کے لیے قابل اساتذہ کرام کے بارے میں تاریخی معلومات مہیا ہو سکیں گی۔ بظاہر یہ کام مشکل نظر آتا ہے، مگر شاید تعلیم اسلام کالج کے نام پر بنے مختلف گروپس مل کر یہ کام کر سکیں تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ ان تمام پروگراموں کو دنیا میں پھیلی نئی نسل نے بہت پسند کیا ہے۔ یہ کام ہم سب کے لیے قابل ستائش ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحفہ سے کم نہیں۔ ان پروگراموں کو تمام گروپس میں فارورڈ کرنا چاہیے
تاکہ زیادہ سے زیادہ احمدی ان پروگراموں سے مستفید ہو سکیں۔ کولمبس خان صاحب نے لکھا ہے کہ ان بزرگوں کے ذکر سے ایک طرح سے خون و ماس صادقین کی تعمیل کا موقع ملتا ہے۔ حامد کریم صاحب ہالینڈ سے ایبٹ آباد میں تعیناتی کے دوران جو وقت ان کا مولانا چار الدین صاحب کے ساتھ گزرا، جو ان کے ساتھ دورے کیے، اس کا احاطہ کیا ہوا ان کا خط ڈاکٹر حامد اللہ خان صاحب نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ طارق خان صاحب پشاور نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ مولوی چراغ الدین صاحب سے قرآن کریم پڑھا تھا، اور رمضان المبارک میں مولانا کے جو درس قرآن کریم تھے اس حوالے سے انہوں نے یادوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تو تھا مقصد جو گزشتہ پروگرام تھا۔ اب ہم تصاویر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کچھ ذکر جو ہے وہ فلور اوپن کریں گے کہ حاجی نور محمد صاحب اور خان شمس الدین خان صاحب کے بارے میں لوگ جو ہے وہ اظہار خیال کر سکیں۔ جی محبوب خان صاحب ذرا تصاویر دکھا دیں۔ عرفان صاحب، آپ نے مجھے پہلے تصاویر بھیجی تھی صاحبزادہ نور محمد صاحب کی، حاجی نور محمد صاحب۔ اس سے پہلے آپ نے دوسری سیٹ بھیجا تھا جو پچھلی دفعہ ہم دکھا نہیں دے سکے تھے، صاحبزادہ لطیف شہید کے فیملی کے دکھا بارے دی تھی نا۔ میں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر چلو ٹھیک ہے، اس وقت صرف اس پروگرام سے متعلق تصویر دکھانی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دکھا دیتا ہوں۔ نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ جی حافظ حاجی نور محمد صاحب جو کہ والد محترم تھے مکرم خان شمس الدین خان صاحب کے والد محترم ہیں۔ آپ کی پیدائش 1835 کی ہے اور وفات جو ہے وہ 1904 کی ہے۔ آپ 1901 میں قادیان بھی تشریف لے گئے تھے، اور 66 سال کی عمر میں قادیان کا سفر کرنے کی وجہ جو ہے وہ اس میں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے پیر سید امیر صاحب آف کھوٹا، جو 1800 سے لے کے 1889 تک زندہ رہے، انہوں نے یہ بات اپنے مریدوں کو بتائی تھی کہ مہدی کی یا مسیح کی پیدائش جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور مہدی جو ہے مسیح وہ اپنے وقت پر ظاہر ہوگا، اور میں اس وقت شاید زندہ نہ ہوں، اور وہ پنجابی بولتا ہوگا اور میرا ان کو سلام پہنچایا جائے۔ اور چنانچہ آپ اپنے اپنے پیر و مرشد کا سلام پہنچانے کے لیے قادیان تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کیا، لیکن آپ نے بیعت نہیں کی۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ کمزور صحت کے تھے اور واپس اپنے وطن نہ پہنچ سکے، اور انڈیا کے گاؤں جو ہے نانی تھال میں جو ہے آپ کا 1904 میں جو ہے انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کا قادیان آنا، حضور سے ملاقات، سلام پہنچانے کا ذکر جو ہے وہ تحفہ گولیا جو حضور کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 145 اور 146 پر جو ہے وہ تفصیل سے حضور نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ جی نیکسٹ ون۔ یہ ہیں جی خان شمس الدین خان صاحب، صوبائی امیر صوبہ سرحد۔ یہ اب تصویریں آپ دکھاتے رہے، میں پھر اینڈ پہ وہ پڑھ دوں گا۔ ماشاءاللہ، یہ حضرت خلیفہ ثانی کے ساتھ ہے۔ ایک منٹ، آہستہ آہستہ۔ یہ خلیفہ ثانی کی بیک پہ حسب کے لیفٹ کندھے کے پیچھے جو ہے وہ مول صاحب ہے، خان شمس الدین خان صاحب۔ جی یہ شاید حسب کے بائیں طرف ہے۔ یہ 1948 میں جب وہ تورخم گئے ہیں حضور، اس وقت کی تصاویر ہیں۔ یہ شاید جلسہ سلانہ کا خطاب ہے، اور اس میں حضور کے بائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں خان شمس الدین خان صاحب۔ جی یہاں بھی بائیں طرف ہے، دائیں طرف غلام محمد صاحب اختر ہیں۔ سب سے نماز پڑھا رہے ہیں، دائیں طرف غلام صاحب اختر ہیں، بائیں طرف ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب ہیں، اور شاید ان کے ساتھ یا
سب دعا فرما رہے ہیں. یہ تصویر ہے جب سب گئے ہیں تورخم، اس وقت کی پشاور کی جماعت کی تصویر ہے. اس میں سے ہم تو صرف ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کو پہچانتے ہیں. اگر ڈاکٹر انوار صاحب یا کوئی جو تصویر واقف ہو کر بتا سکے تو بتا دیں. ڈاکٹر انوار صاحب کو انمیوٹ کر دیں. حسا کے این پیچھے کھڑے ہوئے ہیں خان شمس الدین خان صاحب. اگر ان تک آواز نہیں جا رہی تو میں بتا سکتا ہوں کچھ لوگوں بتا دیں بزرگوں کے پلیز. نام. جی جی بتا دیں. وہ پکچر پہ اگر آپ واپس آ جائیں، اس کو ذرا بلو اپ کر دیں. یہ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب ہیں. یہ میرا پوائنٹر شاید آپ کو اگر نظر آ رہا ہے، بیٹھے ہوئے جو ہیں پستول والے کے ساتھ. جی یہ جی. اس کے ساتھ صاحبزادہ محمد طیب صاحب ہیں مرحوم. اچھا اچھا. ہاں ہاں. ان کے ساتھ جو ہیں یہ شیخ مظفر الدین صاحب اس وقت امیر جماعت تھے پشاور کے، وہ ہیں. اچھا. پھر یہ خلیفہ ثانی ہیں. جی. ان کے ساتھ حضرت قاضی محمد یوسف صاحب ہیں. اچھا اچھا. جو جی. ہاں یہ شاید پھر ایک تو ڈاکٹر رحمت اللہ ہیں، دوسرے کا مجھے شاید عبد الرحیم صاحب دت ہیں یا ان بزرگوں میں سے کوئی ہے. یہ پیچھے آپ آ جائیں تو ویسے تو تقریباً سب لوگوں کو میں جانتا ہوں، لیکن یہ میرے ماموں ہیں مرحوم صاحبزادہ عبد الحمید آفتوپی. اور یہ ساتھ میرے والد صاحب ہیں. ٹھیک. حضور کے بالکل پیچھے میرے والد صاحب ہیں، یہ والے. جی بالکل. ان کے ساتھ جو یہ جناح کیمپ والے ہیں، یہ میرے ابو کے دوست تھے. احمدی نہیں تھے لیکن احمدی مزاج تھے. پھر بعد میں ان کا بیٹا جو ہے فدا محمد خان صوبہ سرحد کا گورنر بنا. اچھا اچھا. ٹھیک. احماس خان. جی. باقی سب کو جانتے ہیں، لیکن یہ میں نے امپورٹنٹ آپ کو ہاں ایک دو اور آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو ہے ابو الحسن صاحب اس زمانے میں ایس پی پولیس تھے. یہ وہ ہیں نیچے جو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کرنل کرکل میں جو ہیں یہ گڈ لکنگ آدمی، یہ کرنل اسلم خان آف ہانڈ. یہ فیملی بھی احمدی تھی، اب ان میں کوئی احمدی نہیں رہا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو جی. نیکسٹ ون. یہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب. یہ بھی لگتا ہے جلسہ کی تصویر ہے. دائیں طرف خان شمس الدین خان صاحب، بائیں طرف شیخ رحمت اللہ خان صاحب، باجوہ صاحب ہیں جو پہچاننے میں آ رہے ہیں. جی. یہ حضرت میاں ناصر صاحب، یہ شاید حضرت خلیفہ بننے کے بعد کی یہاں خلیفہ بننے کے بعد کیا جی. پیچھے خلیفہ بننے کے بعد کیا خلیفہ صاحب پیچھے کھڑے ہیں. یہ سب کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. نسیم صافی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں میرا نشان. یہ تو چودھری احمد جان صاحب ہیں، ان کے اس سے آگے چودھری احمد جان صاحب ہیں. یہ چودھری ظہور اور ناظر دیوان. یہ پشاور کی جماعت کی تصویر ہے، شامل کر لی. جی جی جی. اس میں بہت سے لوگ جو جوان تھے بوڑھے ہو گئے ہوں گے، یا بچے تھے اب جوان ہو گئے. اچھا عرفان صاحب جی. میں اجازت ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے میں آپ کے تایا جان بھی موجود ہیں. یہ حضور کے رائٹ سائڈ پہ جو ہیں یہ میاں محمود احمد صاحب ہیں، آپ کے تایا جان. جی جی. آپ نے پہچان لیا ہوگا. ہاں جی. یہ امیر بنے تھے شمس الدین خان صاحب کی وفات کے بعد. ہاں. اور اس میں حضور کے بالکل سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا. زمین پہ یہ چھوٹا بچہ جو نظر آ رہا ہے یہ میں ہوں. ماشاءاللہ. یہ ہے جی طاہر احمد صاحب، مولوی الطاف صاحب اور خان جی. خل پشاور کی تصویر ہے. پشاور میں خل کو جلسہ ہو رہا ہے. جی جی جی. اجتماع تھا ہمارا پشاور کا. گڈ اولڈ ڈیز. جی. نیکسٹ ون. یہ بھی پرانی جماعت کی تصویر لگ رہی ہے.
جی جی جلالدین صاحب شمس صاحب کے ساتھ میں. واہ، یہ تو مولوی الطاف خان صاحب بھی. کیوں جی، طارق صاحب بھی مولوی الطاف خان صاحب ہیں. تھوڑا سا جی. یہ سب عبدالحمید صاحب ہیں. ایک اور تو ان کے پوتے ہیں دونوں پوتے ہیں. نواسے نواسے ہیں، یہ بھی نواسے ہیں. صغیر ختم ہوگی جی. ٹھیک ہے. صاحبزادہ ہی تباہ مظفر دے مشریز بھی ہے. بہرحال جی، دین کے لیے جو نئی نسل کے لیے ہم چھوٹا سا تعارف جو ہے پیش کر دیتے ہیں جس سے متعلق پروگرام ہو. تو اس لحاظ سے خان شمس الدین خان صاحب جو ہے آپ کی السلام. میں ربوہ سے اس وقت جی میں موقع دوں گا آپ کو، آپ کی باری بھی آئے گی تو موقع پہ. جی ٹھیک ہے، میں صرف سن رہی ہوں. میرے جو ریکارڈڈ وہ ہیں وہ آپ سنوا دیں. اچھا جی ٹھیک. جی میں بس صرف سن رہی ہوں. ٹھیک ہے. سر بہرحال خان شمس الدین خان صاحب کی پیدائش جو ہے وہ 26 جنوری 1900 کو ہے ثوابی مردان میں. اور جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی تو آپ کے والد صاحب کی وفات ہو گئی. آپ کی تاریخ بیعت 7 ستمبر 1927 ہے اور نظام وصیت میں آپ 1928 میں شامل ہوئے اور پھر زندگی بھر سلسلے کی تحریکات میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایک منٹ طارق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ان کا اپنا سسٹم کوئی گڑبڑ ہے جی. میں ان کو میسج بھیج دیتا ہوں they need to go out and come back. کوئی آواز نہیں آ رہی. آپ میسج کر دیں ان کو پلیز. میں بتا رہا ہوں. چلیے، آپ نے پشاور سے میٹرک پاس کیا. 40 سال آپ نے خیبر کرم اور محمد ایجنسی میں ملازمت کی. آپ دیانت اور امانت کا بہترین نمونہ اور احمدیت کی عملی تصویر تھے. 1950 میں پشاور شہر کے امیر منتخب ہوئے. حضرت قاضی محمد یوسف صاحب کی وفات کے بعد 1963 میں صوبائی امیر بنائے گئے جس پر آپ تا وفات جو ہے اس میں کلاو رہے. آپ کی طبیعت بہت حساس تھی. آپ کی دلی خواہش ہوتی کہ عہدیداران، مرکزی ملازم اور کارکن جماعت کے لیے مثالی نمونہ ہوں. آپ کی وفات 14 فروری 1969 کو 10:30 بجے صبح بعمر 69 سال ہوئی. 16 فروری کو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ علیہ نے صبح 9:30 بجے آپ کا جنازہ پڑھا، جس میں صدر انجمن احمدیہ، تحریک جدید، تعلیم اسلام ہائی اسکول، کالج اور جامعہ کا سٹاف اور طلباء جو ہے وہ کثیر تعداد میں شامل ہوئے. آپ کی تدفین جو ہے وہ قطع صحابہ خاص میں کی گئی. موجود ہے. آپ کی تدفین پر دعا جو ہے مولوی ابوالعطا صاحب نے کروائی. آپ کی وفات کے بعد جو پشاور کی جماعت نے قرارداد تعزیت پاس کی اس میں سے چند مختصر حصہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تعارف کی غرض سے. آپ کا سارا وقت خدمت دین کے لیے وقف تھا. دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا بہترین نمونہ. آپ نے ایک فرض شناس کارکن کی حیثیت سے بڑی مستعدی اور ہوش مندی سے اپنے فرائض ادا کیے. آپ نے جو کچھ کیا اور جہاں بھی انجام دیا سچی والیت، دلی تڑپ اور قلبی جوش خلوص سے انجام دیا. بڑی جرأت اور حوصلہ والے تھے.
سخت مخالفانہ ماحول کے باوجود بھی نہایت جواں بردی کے ساتھ مقابلہ کرتے، تقریر و تحریر کے معاملہ میں بڑے محتاط تھے، نہایت صاحب الرائے، دیانتدار، راست باز، تقوی شعار اور دعاؤں سے شک رکھنے والے بزرگ تھے۔ آپ سلسلہ کے لیے بڑی غیرت رکھتے تھے، نظام سلسلہ کا احترام قائم رکھتے اور اس پر آنچ نہ آنے دیتے۔ خلیفہ وقت کے نہایت وفادار، اطاعت شار اور جانثار شیدائی تھے۔ یہ تو تھا آپ کا تعارف جو میں نے مختلف کتب اور انفل سے۔ اب ہم فلور کو اوپن کرتے ہیں۔ اب سب لوگ جو پروگرام میں شامل ہیں وہ اپنے اپنے تاثرات کا، اپنے اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کریں گے۔ ذکر خیر کے طور پہ ڈاکٹر انوار صاحب سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر انوار صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز کھول لیں اور شریک گفتگو۔ انوار صاحب میوٹ کھول لیں، وہ میوٹ ہیں ابھی تک۔ آواز کھول لیں۔ نہیں آ رہی آواز۔ اچھا آپ نے اس کو میوٹ کیا؟ اپنے اسکرین پہ جائیں اور اسٹریم لیفٹ ڈاؤن پہ جائیں تو وہاں مائک اوپن کریں۔ آواز فل ہے۔ انوار صاحب نکل جائیں کھولیں پلیز۔ میں نے کہا مجھے آتا نہیں ہے، میں کوئی غلط ہو جاؤں گا۔ محمود صاحب آپ نہیں کر سکتے یہاں سے؟ نہیں، میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، وہ خود ہی کریں گے۔ انوار صاحب آپ اپنی اسکرین پہ جائیں اور ایکسٹریم لوور لیفٹ سائڈ پہ جائیں اور اس کو کلک کریں تو آپ ان میوٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آپ ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ میں کچھ واقعات بیان کروں گا جو کہ عام فہم نہیں ہے، اور فیملی جی اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا پتہ ہے۔ جی جی۔ پہلی بات یہ کہ وہ 40 سال کی عمر میں بیمار ہوئے تھے، بڑے ان کو فکر تھا اپنی فیملی کا، تو ان کو ایک کشف ہوا کہ آسمان سے ایک ہاتھ آیا اور اس میں ایک کاغذ تھا۔ اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ وزیر اعظم نے آپ کی عمر 80 سال کر دی ہے۔ تو ان کی عمر تو 70 سال تک تھی، لیکن خلیفہ ثالث نے فرمایا کہ عددی وہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی لمبی عمر ہو گئی، اس کے بعد 30 سال وہ زندہ رہے۔ تو ماشاءاللہ۔ دوسرا جو وہ ہے، ایک دفعہ میں جب چھوٹی تھی، 4th 5th میں پڑھتی تھی، 9-10 سال کی عمر کی، تو مجھے ساری رات کھانسی ہوتی رہی۔ تو صبح میرے ابو نے کہا کہ آپ تو ساری رات کھانستی رہی ہیں۔ وہ بازار گئے اور انہوں نے مجھے ایک دوائی لا کے دی، جو کہ اس دن میں نے تقریباً 3 خوراکیں پی، اور پھر رات گزری، میں آرام سے سوئی رہی۔ تو صبح جب ہوئی تو میرے والد صاحب نے، وہ کمرے میں کھڑے تھے اور ایسے ان کی میری طرف پیٹھ تھی، اور وہ کچھ الماری یا کسی طرف جا رہے تھے، اور بس مجھ سے پوچھا ایسے آرام سے کہ تمہاری رات آرام سے گزری ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں، آپ نے جو مجھے دوائی لا کر دی تھی وہ میں نے کل 3 دفعہ پی ہے، اور مجھے بہت آرام رہا ہے اس سے، میں اس سے ٹھیک ہو گئی ہوں۔ تو ایک دم میرے بجان مڑے اور بہت تیزی سے میری طرف آئے، اور ایک بہت زوردار آواز میں انہوں نے ایک بات کہی، اور اتنا کہ وہ رکوع تک جھک گئے، اور مجھے کہا نہیں، اور پھر کھڑے ہوئے اور پھر مجھے کہا تم خدا کے فضل سے ٹھیک ہوئی ہو۔ اور یہ بات انہوں نے اتنے زور سے کہی کہ اس وقت میرا دل دہل گیا۔ لیکن خدا تعالیٰ کی توحید کا ایک سبق جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ اس دن ان کا وہ نہیں کا اتنے زور سے کہنا تھا، اور آج تک اس کا میرے اوپر اثر ہے، اور خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی توحید میرے دل میں ایک میخ کی طرح گڑی ہوئی ہے۔ ان کی قبولیت دعا کا ایک واقعہ ہے
جو کہ ان کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچا تھا، بلکہ اس وقت جو ان کے ساتھی تھے اور ان کے نائب امیر تھے، ان کی بیگم نے میری امی جان کو پھر بعد میں بتایا، اور ہماری امی نے بہت بعد میں ان کی وفات کے بعد بھی ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ ایک دفعہ سخت گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، وہ اور ان کے ساتھ ان کے جو نائب امیر مولوی محمد الطاف خان صاحب تھے، اور ان کا آپس میں بہت پیار بھی تھا، بھائیوں کی طرح بڑی محبت تھی ان کو آپس میں. تو وہ دورہ پر ایک گاؤں دیہات میں جا رہے تھے اور دونوں سائیکلوں پر تھے اپنی، اور شدید گرمی تھی اور سورج پوری طرح چمک رہا تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ راستے میں چلتے چلتے جب گرمی کی شدت بہت بڑھ گئی تو اچانک امیر صاحب یعنی میرے والد صاحب سائیکل سے اترے اور سورج کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے سورج، ہم جماعت کے کام کے لیے مسیح موعود علیہ السلام کے خادم نکلے ہوئے ہیں، اور تو اتنے زور سے چمک رہا ہے اور اتنی شدید گرمی ہمیں دے رہا ہے کہ ہم سے چلا نہیں جا رہا. اور پھر اس کے بعد دل میں جو انہوں نے دعا مانگی کیا جو، لیکن مخاطب اس نے بہت زور سے سورج کو کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی گرم دن میں اچانک کہیں سے بادل بھی آ گئے، سورج بھی ڈھک گیا، ہوا بھی ٹھنڈی ہو گئی، اور ہم نے اپنا وہ دورہ مکمل کیا. کسی دیہات کی طرف جانا تھا، ادھر چلے بھی گئے اور بالکل اچھے موسم میں ہم واپس بھی آ گئے. لیکن یہ خاص بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ بات انہوں نے خود نہیں بتائی تھی، یہ ان کے ساتھی نے اپنی بیگم کو بتائی، اور پھر انہوں نے میری ابی جان کو یہ بات بتائی تھی. میرے ابو جان نمودن نمائش والے بات پسند نہیں کرتے تھے. جیسا کہ اس پروگرام میں میرے بھائی بتا بھی دیں گے آپ کو کہ ہمارے دادا جان گئے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس، اور ان کا اپنے پیر صاحب کا سلام لے کر گئے تھے اور کہا تھا کہ امام مہدی کی ملاقات جب بھی کسی کو ہو تو میرا سلام ان تک پہنچا دیں. تو واقعی اس طرح ہوا کہ میرے دادا جان نے تو یعنی ایک لحاظ سے ان کو قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. اور یہ دکھ میرے والد صاحب کے لیے اتنا بڑا تھا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی اور ہم ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور بات کرتے تھے تو وہ ہمیشہ ایک حسرت کے ساتھ مجھے کہتے تھے، یعنی انہوں نے سب بچوں کو کہا ہوگا، لیکن مجھے یاد ہے کہ مجھے اس وقت سے انہوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ صحابی ہونا یا صحابی کا بیٹا ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ میرے والد نے جا کر بھی مسیح موعود السلام کے پاس جا کر بھی ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کی، ورنہ وہ بھی صحابی ہوتے اور آج میں صحابی کا بیٹا کہلاتا. اور یہ بات ان کے منہ سے میں نے ان کے بستر مرگ پہ جب وہ آخری ان کا آپریشن ہوا تھا، پھر بیماری مطلب وہ ریکور نہیں ہوئے اور ان کی وفات ہو گئی تھی، اس وقت جب کہ ان پہ یعنی وفات سے ایک دن دو دن پہلے بھی جب میں گئی تو وہ دن میں کئی مرتبہ جتنی دیر میں ہم رہتے تھے تو اس بات کو دہراتے تھے کہ آج میں صحابی کا بیٹا ہوتا، آج میں صحابی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ نیک خواہش اس طرح پوری کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وفات ہوئی اور ان کا جنازہ جب ربوہ لے جایا گیا تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث مرزا ناصر احمد رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کو کندھا دیا اور انہوں نے فرمایا کہ ان کی خدمات صحابہ کی برابر ہیں، ان کا مقام صحابہ جیسا ہے، اس لیے ان کو قطع صحابہ میں دفن کریں. تو وہ قطع نمبر 8 بشیشتی مقبرہ ربوہ میں دفن ہیں جو کہ صحابہ کا قطع ہے. آپ جو بھی وہاں جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد آگے پیچھے جتنی بھی قبریں ہیں وہ سب صحابہ کی ہیں یا صحابیات کی ہیں.
تو یہ ایک ان کا ارمان اور میں نے بھیجی ہے جو تھا اللہ عرفان تعالیٰ نے صاحب کو. ایسے اعزاز میں بدل دیا کہ جب میں اس کو دیکھتی ہوں، اس بارے میں سوچتی ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیک خواہشات کو کبھی بھی یعنی پورا ہونے سے نہیں روکتا. اور نہ صرف یہ کہ ان کو یہ ارمان تھا کہ میں صحابی کا بیٹا نہ کہلایا، بلکہ خود ان کو خلیفہ وقت کے کہنے پر کہ انہوں نے کہا کہ ان کا رتبہ صحابہ کے برابر ہے، ان کو خطہ صحابہ میں دفن کریں، اور ان کو وہاں تدفین کا اعزاز حاصل ہوا. جزاک اللہ جی، یہی ٹیم جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت ایمان افروز واقعات تھے. جی ڈاکٹر حامد اللہ خان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا صرف شریک ہیں؟ آواز کھول لیں اپنی آواز پلیز. آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا جی، بس میں یہ بتانا چاہتا کہ میری پیدائش پشاور کی ہے. جی تو بہرحال ان کو کافی بچپن سے دیکھا. شروع میں یہ ضلع کے امیر تھے پشاور کے، پھر بعد میں حضرت قاضی مطیع صاحب جو کہ صوبائی امیر تھے، میرے پھوپھا بھی تھے، ان کی وفات کے بعد جیسے ارلیئر بتایا کہ 62 شاید ایئر تھا، تو اس میں یہ پھر صوبائی امیر ہو گئے. ان کی اللہ کے فضل سے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ان کو. جیسے دوسرے دوستوں نے فرمایا، خلافت سے یعنی عشق تھا اور فدائیت تھی، اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو بہت ہی گہرا تعلق کے علاوہ پیار و محبت عشقیہ رنگ کا تھا. اور حضور کے ساتھ جلسانہ پہ تصاویر بھی آپ نے دکھائی ہیں، سیکیورٹی کی ڈیوٹی دینا اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے، اور ہمیشہ وہ ہر سال کیا کرتے. اور مخصوص ان کے انداز ہوتا تھا، وہ جو ہے ریوالور وغیرہ ساتھ ہوتا تھا، وہ ڈالا ہوتا تھا، اور وہ اس میں کھڑے ہوتے تھے اسٹیج پہ. اور پھر میں نے دیکھا، جیسے بشرحات صاحب نے بھی ذکر کیا کہ مختلف جو بزرگ آتے رہے، ان کے ساتھ کتنا احترام کا اور پیار کا کرتے تھے، یعنی جماعت کی خدمت کے لیے، اور ہر دم تیار رہتے تھے. مجھے بھی وہاں موقع ملا، میں بھی پشاور میں انٹر کالجیٹ کا صدر بھی رہا. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ کو خلافت سے پہلے جب میں میڈیکل کالج پڑھتا تھا، تو ایک موقع پہ ڈاکٹر انوار صاحب کو بھی یاد ہوگا، وہ بلایا تھا ان کو. ایک لیکچر تھا ڈاکٹر غلام اللہ صاحب جو ہمارے احمدی تھے، ان کے گھر پر ہوا تھا، اور بڑا وہ مقبول تھا لیکچر. اس میں بھی خان صاحب موجود تھے صدارت کی اس کی. اور ایک واقعہ جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے 65 میں جب وار ہوئی، تو میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خود سنا یا والد صاحب نے مجھے سنایا، لیکن بہرحال واقعہ صحیح ہے کہ جنگ جب کافی تیز ہو گئی اور انڈیا کے جہاز پشاور چونکہ ایئر ہیڈ کوارٹر تھا وہاں بھی آ جاتے تھے، تو فیملی ان کی اس کے لیے گاؤں چلی گئی تھی. لیکن شمس الدین خان صاحب خود اپنے گھر میں رہے. تو کسی نے کہا کہ یہ جنگ کا وقت ہے تو آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو فرمانے لگے کہ اگر بم میرے گھر پہ بھی گرائے تو فرشتے اس کو اٹھا کے کہیں اور پھینک دیں گے، کہ یہ شمس الدین خان صاحب کا جو کہ امیر جماعت ہے پشاور کے، اور جنہوں نے خلیفۃ المسیح ثانی کی اتنے سال سیکیورٹی ڈیوٹی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور ایک اور واقعہ جو مجھے یاد ہے، ایک دفعہ لیکچر دے رہے تھے، تو کوئی شاید میٹنگ تھی لوکلی یا خدام کی، تو اس میں مجھے یاد ہے ان کا کہنا کہ احمدیت کا نفوذ کیسے ہوا. مطلب ہے جو سروس میں تھے وہ لنڈی کوتل وغیرہ میں تھے، اور بہرحال غیر احمدیوں کا ماحول تھا، تو اسی ماحول میں وہ بھی رنگے ہوئے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے احمدیت سے تعارف کرایا اور دعوت الامیر کتاب انہوں نے پڑھی، تو ایک انقلاب ان کی زندگی پہ. یہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ بالکل
ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو احمدیت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی دیتی، اور خدمت میں بھی ہر جگہ یہ ماشاءاللہ پیش ہوتے تھے۔ اور تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا تھا، میرے والد صاحب عبدالسلام خان صاحب سیکٹری مال تھے پشاور کے، 17 سال رہے، تو ان کو بھی کافی قریب ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور پشاور سول کوارٹر کی مسجد جو ہے اس کے بنانے میں بھی اور تعمیر میں بھی والد صاحب کا بھی کافی حصہ ہے، باقی سب دوستوں کا۔ اور تو شمس الدین خان صاحب کے ساتھ بھی کافی ایز اے امیر جماعت ان کا تعلق رہا، اور والد صاحب جو خرچہ ہوتا تھا اس کی مسجد کے بنانے سے، اس کے انچارج جو تھے تو میرے والد صاحب تھے۔ تو اس طرح اس کی سنگ بنیاد وہ سب مجھے یاد ہے۔ اللہ کے فضل سے سول کوارٹر کی مسجد بھی حضرت راجی کی صاحب نے رکھی تھی، اور بڑی لمبی دعا ہوئی تھی۔ تو یہی میرے کچھ یادداشت تھے، میں نے بتا دی دوستوں۔ جزاکم اللہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی۔ جی اعجاز خان صاحب۔ السلام علیکم۔ میں خاص کر ڈاکٹر حامد اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ واقعہ بتایا ہے، میں یہ کیونکہ میرے بھائی ڈاکٹر انوار نے بھی مس کیا اور طارق نے بھی، تو میں اور نور جہان نے بھی مینشن نہیں کیا، تو مجھے یہ تھا کہ آیا میں صحیح ہوں کہ نہیں، کیونکہ مجھے ہمیشہ یاد تھا کہ میرے والد صاحب یہ 65 وار کی یہ جو جب یہ بموں کا خطرہ تھا اور باقاعدہ کافی سارے ان کی فیملی بھی موو ہو گئی تھی، تو میرے ابا بتاتے ہوتے تھے کہ مامون ہمارے خالو تھے یہ سب سے بڑے، تو انہوں نے کہا کہ میں مطلب اس لیے نہیں جا رہا کہ میں ہندو کے بم سے نہیں مر سکتا، کیونکہ میں احمدی ہوں ایسے۔ تو اور واقعی وہاں پر مطلب کہ بم گرے اور پھٹے، اور کوئی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، لیکن اصل چیز یہ کہ ان کی وہ جو ایمان کا جو تھا ویسے تو یہ انہوں نے، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم تو خیر جب ان کی وفات ہوئی تو ہم تقریباً 15 سال کے تھے، میں بھی طارق نور جہان اور طاہر ان کے جو بیٹا ہے، ہم تقریباً ہم عمر تھے، تو میں اکثر وہاں پر خالو کے گھر جایا کرتا تھا، تو ہم جاتے تھے بھاگ کے صرف سلام کر دیتے، پھر وہاں سے ہم بھاگنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ کوئی کسی چیز میں پکڑ کے تو کہیں وہ مسجد لے کے جائیں گے ہمیں، یا اس طرح ہوتا تھا، لیکن یہ کہ ہمیں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ماموں خالو کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے نہیں صحیح طرح پر، لیکن کوئی کہ ہماری حاضری ہو گئی ہے، ورنہ یہ کہ ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ خالو نے اس چیز پہ نہیں بخشنا کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ دوسرا ایک واقعہ ہے جو کہ بشیر رفیق صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا بڑے پیار طریقے سے، انہوں نے کہ جب ان کا بشیر رفیق صاحب کا انگلینڈ کے لیے وہاں پر ہوا، خلیفۃ المسیح ثانی نے فیصلہ کیا کہ ان کو بھیجا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ربوہ اسٹیشن پہ جس طرح الوداع کا پروگرام ہوتا تھا، اکثر جو اس وقت مبلغین جایا کرتے تھے تو اکثر لوگ آ جایا کرتے تھے، تو کہتے ہیں میں وہاں پر کھڑا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ شمس الدین خان صاحب آئے ہوئے، تو میں بھاگتا ہوا گیا، میں نے بڑے تعظیم سے سلام کیا، اور میں حیران کہ ان کو مطلب کہ انہوں نے ان کو کس طرح پتہ چلا، تو انہوں نے کہا میں نے اخبار الفضل میں مجھے پتہ چلا تھا کہ اس طرح آپ کا ہوا ہے، اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور آپ چونکہ فرنٹیئر کے ہیں تو مطلب ہے کہ اور پہلے پٹھان مبلغ ہے، تو میں نے یہ اب اندازہ لگا لیا کہ یہ 1959 کا واقعہ ہے۔ 59 میں پشاور سے ربوہ مطلب ہے کہ ربوہ جانا کتنا ایک مشکل کام ہوتا تھا، تو انہوں کہتے ہیں کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں الوداع کر دوں، مطلب کہ ایک مبلغ کی، اور وہ کہتے ہیں میں بالکل ینگ لڑکا تھا، تو مجھے بڑی وہ ہوئی کہ اتنے بڑے مطلب امیر جماعت تھے یہ، اور یہ مطلب کہ اس وقت امیر جماعت تو نہیں تھے اس وقت، نائب امیر تھے، تو یہ لیکن آئے وہ وہاں پر ایک ان کا ایک اپنا سمجھ کی کہ میں نے وہاں جانا ہے۔ تو کئی ہم نے چیزیں دیکھی ان کی، مطلب ہے کہ جو چیزیں ہیں کہ یہ ہمارے یہ صاحبزادہ عبداللطیف جو ٹوپی والے تھے ان کے سب سے بڑے داماد تھے، صاحبزادہ لطیف ٹوپی والے کے، ان کے جہاں صاحبزادہ لطیف دو ہیں، ایک شہید کابل والے ہیں، ایک ہمارے ٹوپی کے ہمارے نانا جو تھے، تو سب سے بڑے ہمارے خالو تھے یہ۔ تو بس ہم نے تو بچپن میں ان کو بس بڑے والہانہ ان کا جو تھا جماعت کے ساتھ، میرے ابا جب یہ خلیفۃ المسیح، ایک اور واقعہ جو میرے ابا ہمیشہ بتاتے تھے، جب
खलीफतुल मसीह सानी पर ये चाकू का हमला हुआ था, तो हज साहब ने इनको मैसेज दिया कि मतलब कि हिफाजत का कोई इंतज़ाम किया जाए वैसे मेरे खालू को। तो मेरे खालू ने फिर मेरे अब्बा से बात की कि मतलब कि अब मेरे अब्बा को उन्होंने कहा कि तुम इस तरह इस वक्त हज साहब को मतलब कि सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो मेरे अब्बा को उन्होंने रिकमेंड किया, फिर मेरे अब्बा और मेरे खालू हम वो इकट्ठे गए और हज साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मेरे अब्बा सिक्योरिटी वहाँ पर अफसर भी साथ रहे हज साहब के। तो मतलब कि ये भी बड़ी उनकी वो थी, खलीफतुल मसीह सानी के साथ भी और खलीफतुल मसीह सालिस के साथ भी उनकी बहुत ही ज़ाती ताल्लुकात थे वैसे। बस मैं मतलब यही मैंने कहना था। जज़ाकमुल्लाह, शुक्रिया जी। मुजीब असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ जी, मैंने भी कुछ बातें बतानी थी, मैंने उनको तो नहीं देखा, लेकिन इस खानदान से मेरा काफ़ी ताल्लुक है। ख़ास तौर पे इनके जो दो दामाद हैं, कर्नल मोहम्मद अली साहब मरहूम और अयूब जान साहब, और उनके दो साहबजादे जो ताहिर जान जो NHA में थे और तारिक खान साहब जो भी बोल रहे थे, इनके साथ मेरी काफ़ी एसोसिएशन रही है और इन्होंने मुझे बहुत सारे वाक़यात सुनाए हुए हैं। और तारिक साहब शायद एक वाक़या भूल गए जो उन्होंने बताया था कि हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब उनके भाई बने हुए थे और हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने उनको हज़रत अम्मा जान की तस्वीर दी थी कि आप मेरे भाई हैं, ये आप तस्वीर रख लें। तो इनके ख़ानदान के पास वो तस्वीर भी खुदा के फजल से है। जहाँ तक मेरा तल्लुक है, मैंने ये तोहफे गुलरिया के अलावा तोहफे बगदाद में भी जिक्र है इनका सारे वाक़या का, लेकिन वो वहाँ पे मुख्तसर है। तो मेरे साथ एक पठान काम करता था, उसने कहा जी वो साहबजादा फाउंडेशन बनी है कोठा जिला सवाबी में। तो मैंने कहा यार मैंने सुना है कि उन्होंने किताब लिखी है सुल्तान औलिया हज़रत सैयद अमीर साहब अलमारूफ हज़रत जी साहब कोठा, तो मुझे वो किताब ला दो। तो खुशकिस्मती से उसने मुझे किताब ला के दी बड़ी मुश्किल से। तो मैंने ये सारे वाक़यात जो तोहफे गुलरिया में लिखे हुए हैं वो अन उस किताब के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि ये हज़रत मसीह इस्लाम के बारे में नहीं है, बल्कि कोई और उन्होंने जो अपने उनके मसलक के लोग थे उनके ऊपर ये चस्पा किया है। अब मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि मेरा इनसे कैसे तल्लुक हुआ है। मैं मुजफ्फरगढ़ में था, थरोन पावर स्टेशन पर, नेस्पा की तरफ से मैं रेजिडेंट इंजीनियर था। तो अयूब जान साहब जो उस वक्त कैप्टन थे, तो FW की तरफ से आ गए, तो इनके साथ बड़ा क्लोज तल्लुक हो गया। और फिर वहाँ पे कर्नल मोहम्मद अली साहब तशरीफ, और उनकी जो इल्मी काबिलियत थी, और वो मैं तो समझता हूँ कि वो जैसे एक रंग में मसीह इस्लाम ने फरमाया कि पीछे से आके आगे आगे निकल गया साहबजादा अब्दुल लतीफ, मेरी निगाह में उनकी ये कैफियत थी कि इंतहाई वो मसीह मौद के ऊपर जानसार और वेरी नॉलेजेबल और अपराइट मैन और आउटस्टैंडिंग पर्सन। तो उनकी मैंने एक दफ़ा मुजफ्फरगढ़ में तकरीर करवाई मसीह इस्लाम की सीरत पर। पहले मानते नहीं थे, मैंने कहा नहीं वो हमारे इजलास है तो आपने ज़रूर तकरीर करनी है। तो फिर खैर वो मान गए, अपने भाई के पास आए हुए थे, और लकीली उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वजह से वो कार की रिपेयर में जो दिन लग गए, तो वो उनको वहाँ टाइम मिल गया। इन्होंने जो वहाँ तकरीर की वो ऐसी ज़बरदस्त थी, मुझे खुदा बाद पूछते रहे कि जी क्या वजह है कि हमारे बड़े बड़े आलम इस किस्म की पाए की तकरीर नहीं कर सकते कि हमारे सीने के अंदर, दिल के अंदर मसीह मौद की जो सदाकत है वो चली गई है। तो मैंने कहा भी बात यह है, वो मौलवी दोस्तों साहब कहते थे कि ये अभी स्टार्ट हुए इनका दरिया का कश्मीर से, तो वहाँ नीचे से पानी नजर आता है, सुई भी चली जाए तो है, तो हमारे ऊपर तो गंदगी शामिल हो चुकी है पंजाब में आके, हमारे भी औलादा साबित है खुदा के फजल से। तो इनका फिर मुझे इनके साथ कुछ देर बंगला रेजिंग में गया मैं, तो ये वहाँ पे थे और वहाँ के मंगला के सदर थे ये। तो इनके घर में मगरब शाम पढ़ते थे इकट्ठी, कुरान करीम का इनको बहुत इल्म भी था और बड़े असर रंग में ये कुरान करीम की का दर्स दिया करते थे। और फिर इनके जो अयूब जान साहब हैं वही माशाल्लाह बहुत मुखलस, दोनों की बेगमान बहुत माशाल्लाह, उनकी बेटियां हैं शमसुद्दीन साहब की बड़ी मुखलस ख्वातीन हैं। और ताहिर जान साहब जो इनके भाई हैं, आजकल अमेरिका NHA में रहे हैं, उनके साथ ही मेरी एसोसिएशन रही है।
ان کے پاس تو اس قدر واقعات ہیں کہ اگر وہ اس پہ آ جاتے تو شاید آپ کو بہت ساری باتیں بتاتے. وہ تو کہتے ہیں کہ سرحد کا کوئی ایک بھی ایسا بڑا قبیلہ نہیں ہے جن میں سے کسی نہ کسی نے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہ کی. اور بہت سارے وہ اپنے واقعات بتاتے. طارق خان صاحب بھی مجھے بہت سارے واقعات بتائے ہوئے ہیں. تو بہرحال میری بڑی عقیدت ہے لوگوں کے ساتھ، ان کے اب آگے بھی بچوں کے ساتھ بھی، کرنل صاحب کے بیٹے کے ساتھ بھی، ان کے داماد کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے میرا. غازی بروتا میں ان کا داماد تھا، وہ بعد میں شادی ہوئی. اور منگلا میں تھا جب ان کی بیٹی کو ملنا تھا ایوارڈ جلسہ سالانہ پہ. تو 2005 میں قادیان گیا تو انہوں نے مجھے اتھارٹی لیٹر دیا کہ آپ میری بیٹی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ حضور سے آپ وصول کر لیں. تو میں نے حضور سے وصول کیا. تو حضور مجھے پوچھتے ہیں آہستہ سے کہ ان سے آپ کا کیسا تعلق ہے؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب آج کل منگلا میں تو انہوں نے مجھے آپ کو دیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس خاندان کو اپنا فضل فرمائے. بہت شاندار خاندان ہے، جماعت کا مثالی ہے. اور ان کو میں نے کئی دفعہ ان کے کئی لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کے دادا پردادا جو تھے حضرت حافظ نور محمد صاحب نقشبندی، انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے تو آپ ان کی زمانے پہ کوئی کتاب تو لکھیں. اس طرف اب تک کوئی راغب نہیں ہوا. تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بھی ان کو دعوت دے دیتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ سارے بڑے پڑھے لکھے ہیں، فوج میں کرنل اور بریگیڈیئر اس کم کے لیول پہ رہے ہیں. اور ان کو چاہیے کہ یہ کوئی نہ کوئی ان کی زمانے کے اوپر کتاب لکھیں. یہ تو ان کا بہت بڑا ایک کارنامہ ہے جو انہوں نے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے. اچھا پھر ان کے جو کزن ہیں، یعنی ان کے شمس الدین صاحب کے بھائی کے بیٹے، وہ حیات آباد میں ہوتے تھے. ان کے گھر میں ہم مغرب کی نماز پڑھتے تھے. میں کوثر صاحب وہاں پر رہا ہوں میں. تو وہی ماشاءاللہ بڑے مخلص تھے. اور ان کے گھر میں ان کے ماموں بھی پڑھتے تھے، صاحبزادہ امیر صاحب بھی وہاں ہوتے تھے، وہ بھی کئی واقعات سناتے تھے. تو بہرحال یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کتابی شکل میں آ جائیں تو یہ ان کے خاندان کا ایک سارا خزانہ جو اکٹھا ہو جائے گا. بس میرے لیے بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے اپنا. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ ہر پروگرام میں شامل ہو کے. جزاک اللہ مجیب صاحب. جی السلام علیکم. جی صاحبزادہ ولی صاحب، صاحبزادہ ولی صاحب نے شاید ہاتھ کھڑا کیا ہے. صاحبزادہ ولی صاحب اگر نہیں بات کرنا چاہتے تو کوئی اور دوست. السلام علیکم. السلام. جی میں اب سارے میرے بزرگ یہاں پہ ہیں. میں تو میرے نانا تھے شمس خان صاحب، میں میجر صاحبزادہ مشتاق احمد کا بیٹا ہوں اور نور جہاں صاحبزادہ. تو ہم نے تو اپنے ماموں سے اور والدہ خالہ وغیرہ سے ہی واقعات سنے ہیں اور ماشاءاللہ سب یہیں پہ ہیں. تو میرے ساتھ وہ جو بتا رہے ہیں کہ میں as a youngster or younger generation I'll just listen to that. بہت شکریہ. جی اور کوئی دوست یا کوئی خاتون جو بات کرنا چاہتی ہوں؟ جی السلام علیکم. السلام. جی میرا نام طاہر خان ہے. آپ مجھے اگر بات کرے موقع دے تو میں بات کر لیتا ہوں. جی جی ضرور کریں. جی میں 5ویں نمبر پر ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی میں 5ویں نمبر پر ہوں. اور میں جب پروگرام میں انٹر آیا تو میرے بڑے بھائی ڈاکٹر انوار نے بات کی، طارق نے بات کی، اور دوستوں نے کی، مبشر اور اعجاز خان نے بات کی. ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ اعجاز خان صاحب نے کہا کہ نائب امیر تھے، وہ سن 50 میں امیر ضلع بنے. حامد اللہ خان صاحب نے کہا کہ وہ صوبائی امیر 62 میں نہیں 63 میں بنے تھے، کیونکہ قاضی محمد یوسف صاحب کی وفات سن 63. لیکن میری بہن نورجہان نے سب نے باتیں کی. میں اس ایج میں تھا کہ میرے اور میرے چھوٹے بھائی طارق ان کے ساتھ ہوتے تھے، مسجد میں لے جایا کرتے تھے. وہ جو آپ کو کس نے شاید ذکر کیا ہو، میرے بھائی ڈاکٹر انوار صاحب نے سن 27 میں احمدی ہوئے تھے. وہ کتاب تحفہ گولڈویہ، وہاں پہ وہ پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں تھے. تو وہاں ایک تحصیلدار تھا پٹھان، اس نے کہا کہ یہ کتاب میں ناگمان میں پھینک دوں گا، دریا ہے.
تو ان کو خبر آئی کہ تمہارا بچہ ہو گیا اور وہ بڑا خوش لڑکا پیدا ہوا ہے، اور وہ چلے راستے میں کتاب ادھر بھول گئے. تو میرے والد نے نکالی، جب پڑھی تو سیدھا مسجد میں گئے اور وہاں پہ بیعت کی اور اعلان کیا کہ میں احمدی ہوں. اور ایک محلہ گل بادشاہ کی مسجد ہے، بڑی ہسٹوریکل، اور انہوں نے سگریٹ پیتے تھے تو ڈبی نکالی اور انہوں نے کہا کہ میں آئندہ، اور پھر بڑے اس میں رہے. لیکن ایک بات وہ کہتے تھے کہ وہ کتاب ناگمان میں نہ گرا سکا، وہ جج یا تحصیلدار خود ناگمان میں گر گیا. جب وہ گیا تو اس کا بیٹا فوت ہوا، آگے گیا تو پھر وہ اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی. تو اس طرح ایک واقعہ یہ مخالفت کا. وہ میرے والد صاحب گریجویٹ تھے اسلامیہ کالج کے، سن 18 میں انہوں نے گریجویشن کی، اور اس گریجویشن میں 8 افراد تھے جس میں 3 میرے خاندان کے تھے. کرنل صاحبزادہ خورشید جو رشتے میں ہمارے ماموں لگتے ہیں، صوبہ سرحد کے پہلے گورنر بنے، اے جی تھے، اور ارباب عجب خان صاحب جو میرے بینوئی ارباب عبدالاکبر اور سردار علی خان کے والد تھے، وہ گریجویٹ ہوئے تھے. اور میرے والد صاحب، باقی کا نام یاد ہے لیکن وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ جب اس میں 1958 میں وہ جب یہ اس محکمے سے پولیٹیکل ایجنٹ کے محکمے سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے درخواست دی کہ میرے بچے ہیں، مجھے ایکسٹینشن دی جائے. ایک وہاں بہت شریف آدمی تھے، بعد میں وہ سیٹو کے سیکٹری جنرل تھے، مسرت حسین زبیری صاحب. جی انہوں نے اس پر لکھا کہ ایک کو نہ ایکسٹینشن دی جائے، ایک قادیانی ہے. وہ میرے والد نے وہ فائل دیکھی تو آگ بگولا ہو گئے اور سیدھا اس کے کمرے میں گھس گئے، وہ فائل بھی لے گئے. تو زبیری صاحب نے کہا خان صاحب آپ تو بغیر اجازت کا کہ نہیں آتے. تو میرے والد نے کہا کہ میں خدا کا فیصلہ آپ کو سنانے آیا ہوں، میرا کام نہیں ایجاد کہ آپ کے جو ہاتھ جس سے آپ نے لکھا ہے میں اس کو ٹوٹا ہوا مانگتا ہوں. چلے گئے. کچھ عرصے بعد ریڈنگ اسپتال میں زبیری صاحب تھے، آواز دی خان صاحب آپ جیت گئے، میں ہار کے، دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے. ایسے ان کا خدا کے ساتھ تعلق تھا. وہ تھا 65 کے واقعات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں 3، کرنل زین، کرنل مختار، یہ محفوظ رہیں گے، ان کی وہ نہیں ہوگی. اور اس وقت 2 داماد تھے، ایک ایئر فورس میں تھے، وہ میجر اکبر اس میں تھے، وہ بھی محفوظ رہیں گے خدا کے فضل سے. جماعت میں اعلان کیا کہ کوئی احمدی جو ہے ہندو کے بم سے نہیں مرے گا، مجھے خدا نے یہ بتایا. اور وہ جنگ میں اس میں 65 میں میرے بھائی میجر اسرت مختار تھے. وہ جو ایک ڈویژن، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک بٹالین نے لاہور کا دفاع کیا تھا، وہ بھی اس میں شامل. تو 600 میں سے 579 شہید ہو گئے، 11 افراد بچے جس میں میرے بھائی بھی شامل تھے. یہ بات انہوں نے کی کہ میری اولاد اس سے رہے گی. جو واقعہ میں نے بتایا ہے ایکسٹینشن کا، مارشل لا لگا 58 میں، میرے والد نے اپیل کی تو اس کو جنرل اعظم خان نے سنا. تو خواجہ شہاب الدین گورنر تھے، انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دیا میرے والد کو کہ جب تک آپ کی طرح لوگ زندہ رہیں گے یہ ملک تباہ نہیں ہوگا. اور 1964 تک وہ پھر نوکری کرتے رہے. 67 میں امیر ضلع ہوئے، بڑا سخت وقت تھا، اس وقت بھی مخالفت اسی طرح ہی تھی، لیکن لاقانونیت یا وہ چیزیں نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا خاص تعلق تھا. میں ایک بات کرتا ہوں کہ جتنے میرے بھائی ہیں، میرے بہنوئی ہیں، سب بڑے، خدا تعالیٰ نے ان کو بڑی نیک اولاد. اور میں خدا نے مجھے یہ دی کہ میری بیعتیں کل 137 تک پہنچی ہیں. اور مجھے تبلیغ کا، یعنی میں 68 سے کرتا رہا. یہ میرے والد کی ڈیزائر تھی کہ کوئی میرے بیٹے جو ہے جماعت، تو سب نے کیا. میرے بھائی راکنوار وہاں گئے، بڑے سخت حالات میں 4.5-5 سال گزارے. طارق نے کیا، میری والدہ صدر لجنئی، میری بڑی بہن عبدالوحید اور جہان اب صدر ہے، سب نے کام کیے.
لیکن مجھے علم نہیں کہ انہوں نے کسی کو احمدی کیا نہیں، لیکن مجھے خدا نے بہت بڑی بشارت دی ہے، اس کا ذکر میں نہیں کرتا، وہ ذاتی سی بات ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ان کی اولاد کو دنیاوی ترقیات دی پڑی، اور وہ میں اس کی بات کرتا ہوں کہ میرے والد مجھ سے باتیں کرتے تھے تو میں ذرا سادہ سا تھا، تو مجھے دیکھ کے باتیں کرتے تھے، دعائیں وغیرہ کرتے ہیں، اور میں جب نوکری میں گیا تو خدا کے فضل سے ایسے میں نیچے سے ٹاپ تک بہت جلدی وقت میں گزرا۔ میرے بڑے بڑے گولڈ میڈلسٹ پی ایچ ڈی تھے، اور میں بہت بڑا یعنی ٹاپ اس پر گیا۔ لیکن دعائیں ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو بھی جماعت کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو، میں نے یہاں دیکھا مربیان کی اولاد بہت سب سے آگے، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ان کے۔ ایک بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ ہمارے دینی دنیاوی ترقیات کے لیے انہوں نے بہت دعائیں کی، اور سب ہمارے آگے میرے بھائیوں کے بچے بھی، جیسے انوار کا بچہ وہ مشیگن میں جماعت کا صدر یا شکاگو میں ہے، اور بھی ہیں، طارق بھی کرتا رہا۔ تو یہ ان کی دعائیں ہیں جو ہمیں، میری والدہ نے 34 میں کام شروع کیا، 72 سال تک وہ کام کرتی رہی۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ان کی دوسری بیوی جب فوت ہوئی تو انہوں کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک عورت دکھائی، 2 بیٹیاں صاحبزادہ عبداللطیف صاحب ٹوپی کی ان کی بنی، اور ایک کوٹا کی عورت تھی، وہ بھی ہمارے صاحبزادگان کے خاندان سے تھی، وہ دونوں فوت ہو گئی۔ تو صاحبزادہ عبداللطیف نے انہوں نے کہا کہ میری فلاں بیٹی سے شادی کرو، تو انہوں نے کہا کہ ان کو تصویر دے، اس نے کہا نہیں مجھے عورت کوئی اور تصویر میں دکھائی گئی، جب میری والدہ کی تصویر میں کہا یہ عورت ہے۔ تو ساری زندگی ان کی رویا کشوف اور اس کی پر گزری، اور جو ہے خدا تعالیٰ نے ہمارے یعنی پہلی اس سے 4 اولاد تھی، دوسری پہ سے 9 اولاد تھی، اور سب احمدیت کی فدائی، اور بڑے صاحب جلال سے مجھے ایک ہمارے میاں نثار صاحب ہیں پشاور میں، تو انہوں نے کہا کہ 2 نام تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جلال الدین شمس، اور میرے والد کا نام جب کہتے تھے تو شمس الدین جلال کہتے تھے۔ یہ جلال واقعی وہ بہت ہی صاحب جلال تھے۔ تو میری دعا ہے اپنی خاندان کے لیے، ان کے لیے۔ ولید آیا، وہ بھی جماعت کا کام کر رہے، میں بھی تقریباً آلموسٹ واقعی زندگی کی طرح ہی میں زندگی کی طرح ہی کام کرتا ہوں، اور میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن بہت زیادہ کشوف اور رویا مجھے ہوتے ہیں، اور یہ مجھے خدا کے فضل سے میری والد کی دعاؤں، سب بہن بھائیوں کو اس قسم کی باتیں ہیں، ڈاکٹر انوار کو بھی بہت رویا کشوف ہے، سب کو ہے۔ تو ٹھیک ہے، والد صاحب کے بارے میں مزید بیان کرنا چاہتے ہیں تو کریں، پھر ہم ہاں جی کافی ہو گیا۔ نہیں میں بات ختم کر دوں یا میں نے کہا اپنے والد صاحب کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ آخری تو کر لیں، جو ٹائم کافی اوپر ہو گیا ہمارا۔ ہاں وہ ان کو حضرت مسیح علیہ السلام نے رویا میں آ کے بتایا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ تمہاری عمر 69 سال ہے۔ تو جب اسپتال جا رہے تھے، میں ہی ساتھ تھا، تو اسپتال نے کہا ہے، جب وہ آخری رویا کشف ہوتی رہی بیماری میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے کہا کہ میں 1 سال ایکسٹینشن کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے، میں نے کہا نہیں، ایکسٹینشن میں نہیں چاہتا، جو مسیح علیہ السلام نے کہا ہے 69 سال، اسی پر ان کی وفات۔ تو یہ آخری، ویسے تو بہت زیادہ باتیں محمود مجیب اصغر صاحب کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ حضرت سید میر کے بارے میں لکھے، وہ ہمارے رشتے میں پردادا تھے، یعنی میرے دادا کے پھپھا تھے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ میرے دادا گئے، یوسف سہیل شوق صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کے دادا نے بیعت کی تھی، لیکن ہم کنفرم، تو میں دعا کر رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں رویا کشوف کے میرے دادا کے بارے میں بتائے،
اور حضرت سید امیر نے پیشن گوئی کی تھی 1875 میں مسیح علیہ السلام کے آنے کے بارے میں، کہ علیحدہ وہ ہے، اس پہ ہم پروگرام کر سکتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. خدا حافظ. بہت شکریہ جی. اگر کوئی اور دوست نہیں ہے تو پھر ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں. کوئی خاتون یا کوئی اور دوست اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز بات کر لیں. میرا تو ٹائم گزر گیا ہے. اگر 2 منٹ اجازت دیں تو ایک واقعہ بتا کے میں بھی اجازت. وہ ان کی تقوی کے متعلق یہ مختلف دعاؤں کے بھی آپ نے واقعات سنے، لیکن یہ تھا کہ 1987 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا دورہ یورپ تھا پہلا. جب اس سے وہ واپس آ رہے تھے تو اس زمانے میں انٹرنیشنل فلائٹ صرف کراچی آتی تھی، لاہور نہیں آتی تھی یا اسلام آباد. تو اس کے لیے ایک ریسیپشن کمیٹی بنی، تو میرے والد صاحب صوبائی امیر تھے، تو اس کمیٹی میں ان کا بھی نام ڈالا. تو وہ انہوں نے پھر ان کو ریسیو کرنے کے لیے سارے صوبائی امراء، مرزا عبدالحق صاحب رضی اللہ عنہ پنجاب کے امیر تھے، اس زمانے میں صوبائی امیر ہوتے تھے. میرے والد صاحب یہاں کے تھے. شیخ محمد حنیف صاحب جو ہے وہ بلوچستان کے امیر تھے، اور شاید کراچی کے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کون امیر تھے اس وقت. تو یہ جب کراچی جانے لگے تو انہوں نے ٹرین میں 3rd کلاس عوامی میں ٹکٹ لیا اور وہ کراچی پہنچ گئے. ریل میں کوئی 1-2 دن کا سفر کر کے وہاں جا کے بیمار بھی ہو گئے. 67 میں وہ ڈائبیٹک بھی تھے، بیمار تھے، تو وہ بیمار ہو گئے. تو گیسٹ ہاؤس میں وہاں تھے، تو انہوں نے کسی بزرگ نے سے پوچھا کہ یار آپ اتنے بیمار ہیں اور کمزور ہیں، آپ جہاز پہ آ جاتے. وہ کہنے لگے، اس زمانے میں میرے خیال میں کراچی کا کوئی 200 روپے ٹکٹ ہوتا ہوگا. وہ کہنے لگے کہ میں گیا تھا PIA میں ٹکٹ خریدنے، لیکن ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، اگر میں ذاتی کام کے لیے جاتا تو میں 3rd کلاس میں جاتا ٹرین پہ، اور جماعتی کام پہ میں جاؤں جہاز میں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے شمس الدین، تیری تو حیثیت 3rd کلاس ٹرین کی تھی اور تم جماعتی کام میں فضول خرچی کر کے جہاز پہ آئے ہو، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس لیے میں نے ارادہ بدل دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں بے عزت نہ ہو جاؤں اور میرا چن ڈاؤن نہ ہو جائے. تو میں ٹرین پہ آ گیا کہ جو میری حیثیت تھی اس کے مطابق، جہاز پہ نہیں آیا. اور اس کے بعد ایک چھوٹا یہ کہ پھر حضور کو شاید پتہ چلا، دوستوں نے بتایا ہوگا، تو کہہ رہے کہ جب کراچی ایئرپورٹ پہ لاہور کے لیے خلیفہ ثالث کو رخصت کر رہے تھے دوبارہ یہ لوگ، تو وہ انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا اور گلے ملے اور میری جیب میں ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا تو اس وقت وہ میں نے ان کو جہاز پہ سی آف کیا. واپس جب گیسٹ ہاؤس آیا اور جیب سے ایک لفافہ تھا کھولا، تو اس میں 1000 روپے کا نوٹ تھا، یا 1000 روپے تھے. نوٹ 1000 کا شاید اس وقت نہیں تھا، 100 کے 10 نوٹ تھے، لیکن 1000 روپے خلیفہ ثالث نے اپنی جیب سے ان کی جیب میں ڈال لیے. تو واپسی پہ جہاز پہ آئے اور ہمارے لیے کھلونے ویلونے بھی خرید کے لے آئے کہ دیکھو خلیفہ وقت نے مجھے 1000 روپے دیے. 1000 سے 1 لاکھ روپے کے برابر ہوں گے. تو یہ ان کے تقوی کا ایک جھلک ہے کہ اتنے کنسرنڈ تھے، تقوی، صحیح متقی تھے. بس مجھے تو، میں نے جو ان کو قریب سے دیکھا ہے ایز اے بیٹا بھی، اور باقی دوستوں نے بھی دیکھا ہے، ان کی تقوی کی مثال نہیں ہے. بس ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. جزاک اللہ. یہ ڈاکٹر انوار کی طرف سے بس ایک چھوٹا سا میں بتاتا ہوں. ان کے سسر تھے عبد اللطیف، جو میرے نانا تھے. انہوں نے اپنے دوستوں کو، احمدیوں کو اور غیر احمدیوں سب کو بتایا تھا کہ میرا ایک داماد ولی اللہ ہے. اچھا، آپ کی آواز بند ہو گئی. آواز نہیں آئی. ہلو. چلے، انہوں نے بس یہی بتانا تھا کہ ان کا ہاں، میں ایک دو مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ جو میرے بھائی کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ ہم بڑے ایلیٹ لوگ تھے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. تو ہم جب احمدیت میں نہیں تھے تو میرے ددیال میں بھی ادھر ایسے خاندانوں کے ساتھ جو دنیاوی لحاظ سے معزز تھے. تو میرے والد کی جب شادی ہوئی
اور میرے فضلائی صاحب تھے اور احمد خان صاحب تھے. تو کسی نے پوچھا صاحبزادہ صاحب آپ کے داماد کیا ہیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بتائیں کہ یہ ہے یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ شمس الدین خان خدا کا ولی ہے, فضلائی صاحب جو ہے وہ صالح ہے, اور احمد خان صاحب کرنل احمد خان مومن ہے. یہ ایک واقعہ. ایک بڑی اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ تھے کہ 60s میں خلیفہ ثالث نے ایک کمیٹی بنائی کہ خلیفہ وقت کے لیے کیا مراعات ہونی چاہیے. اس میں اس کا ذکر آ گیا ہے. آگے اچھا ٹھیک ہے, اس کا ذکر آ گیا. وہ میں نے نہیں سنا, میں بعد میں آیا ہوں. تو بہرحال آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں میں بڑا خوش ہوں کہ آپ بزرگوں کی, اور یہ شیخ وسانی مجیب اصغر صاحب نے بھی بات کی اور مجھے بھی کہا کہ آپ لکھیں, لیکن میں اپنی تبلیغ کے ساتھ اتنا کمیٹیڈ ہوں کہ صبح اٹھتا ہوں اور شام ہو جاتی ہے, رات 2 بجے میں سوتا ہوں. تو آپ پروگرام پہ کنکلوڈنگ کوئی ریمارکس دے دیں. اللہ آپ کے درجات جو لوگ کر رہے ہیں ان بزرگوں کی وہ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اس کا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت معلوماتی پروگرام تھا, بس آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. اور سارے واقعات مجیب اصغر صاحب کہہ رہے تھے کہ کتاب کی صورت میں جمع کریں, تو یہ تو ایک 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی کتاب میں ریکارڈ ہو گئے. تو بس میں یہ کرنا چاہ رہا تھا اگر پاسبل ہو تو یہ ڈاکٹر محمد علی خان صاحب جو تھے وہ بھی ایک ولی اللہ تھے, ان کو بھی کوئی پروگرام میں رکھ لیں. جب ان کا نمبر آئے گا تو ان کے بھی کر لیں. ان پہ از ورتھ اٹ کہ ان پہ پروگرام کیا جائے. چلیں انشاءاللہ باری باری سب پہ ہو رہا ہے, ابھی تو بزرگوں پہ ہو رہا ہے. نہیں, اپنی باری پہ آپ کی اپنی پریورٹیز ہے, لیکن میں صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا. ذہن میں ہے انشاءاللہ ضرور. اوکے, جزاک اللہ. اللہ حافظ. یہ پروگرام اس کا کوئی ٹرانسکرپٹ ہے کہ وہ ہم لے سکتے ہیں؟ یہ آپ کو مل جائے گا. جی السلام علیکم. یوٹیوب میں ہے, یوٹیوب سے بھی آپ کو مل جائے گا. میں بھی آپ کو لنک بھیج دوں گا اس کا یوٹیوب کا. جی جی السلام علیکم. السلام. میں عفت ہما بات کر رہی ہوں. ہما مسز ایوب جان شمس الدین خان صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں. میری تو عمر اس وقت کوئی 7 سال سے اوپر نیچے تھی جب ان کی وفات ہوئی تھی. تو مجھے تو ان کی زیادہ یادیں مطلب اس طرح نہیں ہے. ہماری والدہ نے اپنی باتوں میں ان کو ہمیشہ زندہ رکھا, لیکن ایک چیز مجھے یاد ہے کہ وہ نماز بہت خشوع اور خضوع سے پڑھتے تھے اور بہت لمبی نمازیں ہوتی تھی. تو اپنے بچپن کا تھوڑا سا مجھے یہ یاد ہے کہ کبھی جب وہ اپنے ساتھ کہہ دیتے کہ آ جاؤ میرے ساتھ نماز پڑھ لو, تو وہ جب قیام میں ہی کھڑے ہوتے تھے تو اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ کبھی میں ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوتی تھی, کبھی دوسری ٹانگ پہ, اور اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کب بچے تھے, اتنا خشوع و خضوع تو نہیں تھا, بس ویسے ہی کہ کب ہمیں آزادی ملے گی اور نماز ختم ہوگی کہ میں آزاد ہو جاؤں. دوسری چیز جو ہے اہم میرے ذہن میں آئی کہ جیسے حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو, تو اس کی گواہی ہماری والدہ صاحبہ نے دی تھی کہ وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی امیر صاحب پشاور یا سرحد کے لوگ تو بہت غصے والے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ کیسے وقت گزارتی ہیں؟ تو وہ فرماتی تھی کہ آپ کے والد نے مجھے بہت محبت اور بہت عزت دی ہے اور کبھی مجھے نہیں ڈانٹا اور بہت عزت اور پیار سے مجھے رکھا ہے. تو یہ بھی ان کے ایک میں اس بات کا گواہ ہوں کہ بالکل صحیح ہے. کبھی انہوں نے میری والدہ کو سختی سے بات نہیں کی, ڈانٹا تو بہت بڑی بات ہے. جی جی جی. اور بیٹیوں کے ساتھ بھی وہ بہت بیٹیوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت نرم اور پیار والا ہوتا تھا. تو بس مجھے تو باقی یہ میرے بڑے بہن بھائیوں کو واقعات زیادہ یاد ہیں, لیکن میں نے کہا یہ میری والدہ کا بھی اس بہانے ذکر آ جائے گا. انہوں نے ہمیں بہت واقعات سنائے اس بارے میں, لیکن میں نے کہا اپنی والدہ کی طرف سے ان کی ایک تقویدار اور ایک بہت اچھے شوہر ہونے کی جو گواہی ہے وہ میں
یہاں تک پہنچا دوں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ جیسے والد جیسا شوہر اور باپ کوئی نہیں تھا. بیٹیوں سے بھی اور بچوں سے بھی وہ بہت پیار کرتے تھے. شاید میں تھوڑا لیٹ شامل ہوئی ہوں کہ رات میں اٹھ کر سب بچوں کو دیکھنا, ان پر چادر درست کرنا, اگر گرمیوں میں اس زمانے میں باہر کھلے اس میں ہم سوتے تھے تو پانی لے کر اور باری باری سب کو پلانا. تو بہت ایک شفیق باپ بھی تھے اور ایک بہت شفیق اور محبت کرنے والے شوہر بھی تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جی وہ نیکیاں جاری کرنے کی توفیق عطا کرے اور آپ سب کو جزائے دے. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو خان شمس الدین خان صاحب کے حوالے سے تھا. میں تمام ناظرین کا جن لوگوں نے آج لائیو پروگرام میں شرکت کی انتہائی ممنون ہوں, اپنی طرف سے بھی, اپنی ٹیم کی طرف سے بھی, محمود خان صاحب کی طرف سے بھی, کہ بھی آپ لوگوں نے آج کے پروگرام کو رونق بخشی. انشاءاللہ اب اگلا پروگرام جو ہے ہم ہر اتوار کے دن کرتے ہیں, لیکن کیونکہ اگلی اتوار کو 19 کو جماعتوں میں یوم مسلم موعود کا اجتماعات جلسے ہو رہے ہوں گے, اس لیے یہ پروگرام نیکسٹ پروگرام جو ہے ہم سیٹرڈے کو یمن شام 6 بجے کریں گے. حضرت قاضی محمد یوسف صاحب جو صوبہ سرحد کے امیر تھے خان شمس الدین خان صاحب سے پہلے, ان کے حوالے سے ہوگا. تو جو لوگ شامل ہو سکتے ہوں وہ ضرور اس میں شامل ہوں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اور اس سے اگلا پروگرام جو 26 فروری کو ہوگا وہ جلال الدین صاحب شمس خالد احمدیت کے حوالے کی ذکر خیر پر مشتمل ہوگا. جزاک اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. اور خدا سب شرکا کا بھی شکریہ, ڈاکٹر حامد خان صاحب کا سب شکریہ, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. اور انشاءاللہ مبشر بھائی کا, بردر مبشر کا, سب کا